بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم سامعین اور عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں کہ آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا سبق نمبر 65 ہے، جس میں ہم پڑھیں گے الخبر جملۃ او شبہ جملۃ، کہ خبر کبھی کبھار جملہ ہوتا ہے اور کبھی کبھار شبہ جملہ ہوتا ہے۔ جیسا کہ ہم نے پڑھا تھا کہ مبتدا کے بعد خبر آتا ہے، جیسا کہ زید قائم، زید کھڑا ہے، زید مبتدا ہے، قائم اس کی خبر ہے، لیکن قائم یہاں پر مفرد ہے، خبر مفرد ہے، لیکن کبھی کبھار خبر جو ہے وہ جملہ بھی ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر الکتاب یعلم الانسان، کتاب انسان کو سکھاتی ہے، الکتاب مبتدا ہے، یعلم فعل فاعل الانسان مفعول به، یہ پورا جملہ فعل فاعل مفعول مل کر خبر بنیں گے الکتاب مبتدا کے لیے۔ اسی طرح الکتاب فوق المکتب، الکتاب مبتدا، فوق مضاف، المکتبی مضاف الیہ، یہ مضاف الیہ، یہ شبہ جملہ اس کو کہتے ہیں۔ یہ جملہ حقیقتاً نہیں ہے، شبہ جملہ، جیسا کہ کتبت بالقلم، ٹھیک ہے، با حرف جر ہے اور قلم مجرور ہے، اس کو ہم شبہ جملہ کہتے ہیں۔ انشاءاللہ اس کی تفصیل بعد میں آئے گی، ابھی ہم اتنا سمجھ لیں کہ جس طرح خبر مفرد ہوتا ہے اسی طرح خبر جملہ بھی ہوتا ہے، جملہ فعلیہ یا جملہ اسمیہ، دونوں ہو سکتے ہیں۔ میں نے مثال دی یعلم الکتابہ، جملہ فعلیہ کی مثال، اور اسمیہ کی مثال بھی ہے، آپ انشاءاللہ مثالوں سے سمجھ لیں گے۔ اسی طرح شبہ جملہ بھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خبر المبتدئی، مبتدا کی خبر، حین یکون، جب ہوتا ہے، جملہ او شبہ جملہ، ٹھیک ہے، یعنی خبر کبھی کبھار جملہ بھی آتا ہے اور کبھی شبہ جملہ بھی ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر الحرکۃ تقوی العضلات، الحرکۃ مبتدا، اب مبتدا کے لیے خبر کا ہونا ضروری تھا، تو ہم دیکھتے ہیں پورا جملہ اس کی خبر ہے۔ اگر ہم یوں کہیں الحرکۃ تقوی، کہ حرکت کرنا قوت طاقتور بناتا ہے، اب کس کو طاقتور بناتا ہے، کس کو قوت دیتا ہے، اس کا آگے پتہ نہیں چل رہا، تو صرف اور صرف الحرکت کی خبر تقوی نہیں بن سکتا، اسی لیے ہم پورا جملہ لے کر آئے ہیں۔ تو پورا جملہ تقوی فعل ہے، اس میں ہی ضمیر فاعل ہے، جو ضمیر لوٹ رہی ہے الحرکت کی طرف، ٹھیک ہے، فعل فاعل ہو گیا، العضلات مفعول بھی، کہ حرکت کرنا، ریاضت کرنا، ورزش کرنا، تقوی العضلات، پٹھوں کو قوت دیتا ہے اور اس کو مضبوط بناتا ہے۔ اب جا کے مبتدا کی خبر نے فائدہ دیا، صرف تقوی فائدہ نہیں دیتا۔ دیکھیے النظافۃ، صفائی، تنشط، اگر ہم یہاں پر رک جائیں تنشط، تو یہ خبر کافی نہیں ہے، ہمیں پوری بات سمجھ میں نہیں آئی، جملہ مفیدہ نہیں ہے یہ، اسی لیے ہم کہیں گے تنشط الجسم۔ تو النظافہ مبتدا ہے اور یہ پورا جملہ جو ہے فعل فاعل مفعول، فعل تنشط، اس میں ہی ضمیر لوٹ رہی ہے النظافہ کی طرف، الجسم مفعول بھی، تو یہ پورا جملہ فعلیہ اور یہ خبر بنا النظافہ مبتدا کے لیے۔ اسی طرح انت مبتدا ہے، ضمیر ہے، اطعت الامر، اطعت الامر فعل فاعل اور مفعول مل کر خبر بنا انت کے لیے۔ السلحفاۃ، کچوا، زحفت، ٹھیک ہے، کچوا رنگا، زمین پر رینگتے ہوئے گیا، ٹھیک ہے۔ تو ان مثالوں میں آپ نے دیکھا کہ مبتدا، اس کے بعد پورا ایک جملہ ہے جو کہ خبر بن رہا ہے۔ یہاں دیکھیے المہذب اصدقاؤہ کثیرون، المہذب اچھے اخلاق والا، اصدقاؤہ کثیرون اس کے دوست بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ اب ان دونوں میں کیا فرق ہے، ٹھیک ہے، پہلی قسم کی مثالوں میں اور دوسری قسم کی مثال، تو آپ دیکھیے کہ یہاں پر خبر کیا ہے، فعلیہ، جملہ فعلیہ، جملہ فعلیہ، اطعت الامر جملہ فعلیہ، زحفت، ٹھیک ہے، جملہ فعلیہ، زحفت فعل ہے، اس میں ہی ضمیر فاعل ہے جو لوٹ رہی ہے سلحفات کے لیے۔ تو یہ تمام کے تمام جو یہاں پر آپ خبر دیکھ رہے ہیں یا اخبار دیکھ رہے ہیں، وہ
فعلیہ ہیں، اور یہاں پر ابھی آپ دیکھیں گے یہ تمام کے تمام جو اخبار ہیں یعنی مبتدا کے لیے جو خبر بن رہے ہیں وہ جملہ اسمیہ ہے. یہ دونوں میں بس فرق ہے، باقی ایک ہی چیز ہے. المصباح لائٹ، ضوءہ شدید، اس کی جو روشنی ہے بہت تیز ہے. البنت لڑکی، جمالها الشرف، اس کی خوبصورتی اس کی شرافت ہے. ٹھیک ہے، البنت مبتدا، جمالها جمال مضاف، ہا مضاف الیہ، الشرف مضاف الیہ یہ پھر مبتدا، الشرف خبر یا صفت بنتی ہے، اور اس کے بعد دونوں مل کے خبر بنے گا بنت کے لیے. التجار مبتدا، شعارهم شعار مضاف، ہم مضاف الیہ. ٹھیک ہے، الصدق یہ خبر. تو یہ پورا جملہ اسمیہ خبر بنا تجار کے لیے. ٹھیک ہے، مزید آگے بڑھیں. الکتاب فی القمطر، السرج علی الفرس، المطر من السحاب، النجاة فی الصدق. تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ مبتدا، پہلا کلمہ مبتدا ہے، اور اس کے لیے جو خبر ہے وہ کیا ہے؟ شبہ جملہ، جس کو ہم نے بیان کیا تھا کہ جار مجرور سے مل کر شبہ جملہ بنتا ہے. کیونکہ آپ حضرات نے سنا ہوگا فی القمطر یا علی الفرس جار مجرور متعلق ہے کس سے؟ کائن سے یا موجود سے یا ثابت سے. ٹھیک ہے، اور ثابت یہاں پر گویا کہ محذوف ہے. السرج ثابت علی الفرس، المطر موجود من السحاب، یا النجاة کائن فی الصدق. تو کائن کو ہم مقدر مانتے ہیں، تو اسی لیے اس کو ہم نے شبہ جملہ کہا، کیونکہ فی اور صدق جار مجرور جملہ نہیں بن سکتا، کیونکہ اس سے بات مکمل نہیں ہوتی. تو اس کو ہم متعلق کرتے ہیں متعلق محذوف کے ساتھ، پھر جا کر یہ شبہ جملہ بنتا ہے اور خبر بنتا ہے ان تمام مبتدا کے لیے. امید ہے کہ یہ سمجھ میں آ گیا ہوگا. اسی طرح القنطرۃ پل فوق النیل، نیل دریا کے اوپر ہے. تو القنطرہ مبتدا ہے، فوق مضاف، نیل مضاف الیہ ہے. تو مضاف الیہ یہ بھی شبہ جملہ کہلاتا ہے. اسی طرح المتنزہ جو سیر سپاٹے کی جگہ ہے، سیر تفریح کی جگہ ہے، امام البیتی گھر کے سامنے ہے. الساعۃ گھڑی، تحت الوسادتی تکیے کے نیچے ہے. الساعہ مبتدا، تحت الوسادہ مضاف الیہ یہ شبہ جملہ ہو کر خبر بنا الساعہ کے لیے. اسی طرح اس مثال کو بھی آپ سمجھ لیں. اب آئیے بحث کی طرف. الاسم الواقع فی اول کل مثال، وہ اسم جو واقع ہے ہر مثال کی ابتدا میں، شروع میں. من الامثلۃ السابقہ مبتدا، وہ مبتدا ہے. فأین خبرہ، سوال ہے کہ اس کی خبر کہاں ہے؟ مبتدا تو ہر مثال کے شروع میں آپ کو مبتدا دکھائی دے رہا ہے. فأین خبرہ، خبر کہاں ہے؟ خذ الطائفۃ الاولی، پہلی جماعت کو لے لیں. من الامثلۃ، مثالوں میں سے. تجد، آپ پائیں گے جملۃ فعلیۃ بعد کل مبتدا، جیسے کہ الحرکۃ تقوی العضلات، تقوی العضلات یہ جملہ فعلیہ ہے. وأنه اذا حذفت هذه الجملہ، اگر اس جملے کو ہم حذف کر دیں، لا تتم الفائدہ بالمبتدا وحدہ، مبتدا الحرکۃ ہم کہتے رہیں 100 بار بھی اس کا ہمیں فائدہ نہیں ہونے والا. ولما كان الخبر دائما هو الذي يتمم الفائدہ، اور جب یہ بات ہم نے مان لی ہے اور ہمیشہ خبر ہی فائدہ دیتا ہے، یعنی خبر جب مبتدا کے بعد آتا ہے تو ہمیں مبتدا کا بھی فائدہ ہوتا ہے اور خبر ہمیں فائدہ مکمل پہنچاتا ہے. وجب، واجب ہوا یا ضروری ہوا، ان تکون هذه الجملة خبر المبتدا، تو اب ضروری ہے کہ ہم الحرکۃ کے بعد جو جملہ ہے تقوی العضلات، اس کو ہم خبر مانیں تاکہ فائدہ مکمل ہو. ومن السهل ان تدرک من الامثلة، اور اس میں آسانی ہے اور آسان طریقہ یہ ہے آپ کے سمجھنے کا، آپ اس کا ادراک کر لیں. من الامثلة، مثالوں میں سے. ان كل جملة من هذه الجمل تشتمل على ضمیر يربطها مبتدا، کہ یہ جملہ فعلیہ جو خبر واقع ہو رہا ہے اس کے اندر ضمیر کا ہونا ضروری ہے جو مبتدا کی طرف لوٹ رہی ہو، اور ایسا ہم نے آپ کو بتایا بھی ہے. ثم انظر الى الطائفة الثانیہ، پھر دوسری قسم کی مثالوں کو دیکھیے. من الامثلة تجد بعد كل مبتدا اسما مرفوعا، ہم نے پڑھا تھا اصدقاؤہ کثیرون، المہذب اصدقاؤہ کثیرون. تو یہاں پر آپ نے اسم مرفوع دیکھا ہے مبتدا کے بعد. فهل هذا الاسم هو الخبر، تو کیا یہ اسم خبر ہے؟ لا، نہیں. لأنه لا تتم به الفائدہ، اگر ہم کہیں المہذب اصدقاؤہ 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 تو اصدقاؤ کا فائدہ نہیں ہونے والا،
غیر انک اذا نظرت الی العبارۃ کلھا، اگر تمام عبارت کو آپ دیکھیں گے، بعد والی عبارت کو، التی جاء بعد کل مبتدا، جو مبتدا کے بعد پوری عبارت ہے، جملہ اسمیہ مراد ہے، رأیتها تتألف من اسمین مرفوعین، پورا جملہ تو دو اسموں سے مل کر بن رہا ہے، خبریہ، یکونان جملۃ اسمیہ، جس سے ایک جملہ اسمیہ بنتا ہے، ورأیت ان الفائدۃ تتم بهذه الجملہ، اور آپ یہ جان لیں گے کہ فائدہ جو تمام ہوا ہے یا جو پورا فائدہ ملا ہے وہ اسی جملے سے ملا ہے، الاسمیہ جو بعد میں ہے، اصدقاؤہ کثیرون، یہ پورا جملہ، فهذه الجملۃ اذن ہی الخبر، تو اس کو ہم خبر مانیں گے، اس کے بغیر مبتدا کا کوئی فائدہ نہیں۔ وَإِذَا رَجَعْتَ إِلَى كُلِّ جُمْلَةٍ مِّنْ هَذِهِ الْجُمَلِ، اگر آپ ان تمام جملوں کی طرف ایک مرتبہ اور لوٹیں گے، وَجَدْتَ أَنَّهَا تَشْتَمِلُ عَلَى ضَمِيرٍ يَرْبِطُهَا بِالْمُبْتَدَى، تو ان مثالوں میں بھی آپ کو نظر آئے گا کہ ضمیر لوٹ رہی ہے مبتدا کی طرف، جیسا کہ اصدقاؤہ، یہ جو ہو ہے یہ مہذب کی طرف لوٹ رہا ہے، تو یہ بتا رہے ہیں کہ ربط کا ہونا ضروری ہے خبر میں۔ تأمل بعد ذالک، اس کے بعد غور کیجئے، الطائفۃ الثالثہ، تیسری قسم کی مثالوں میں، تجد بعد کل مبتدأ، ہر مبتدا کے بعد حرف جر واسما مجرورا به، حرف جر اور اس میں مجرور آپ کو نظر آئے گا، جیسا کہ ہم نے کہا تھا السرج علی الفرس، ٹھیک ہے، جو زین ہے وہ گھوڑے کے اوپر ہے، وان الفائدہ تتم بہما، دونوں سے فائدہ مکمل ہوگا، فخبر المبتدا اذن هو الجار والمجرور، ويسمى الجار والمجرور ها هنا شبہ جملہ، اس کو ہم جار مجرور کو ملا کر شبہ جملہ بنائیں گے، اس کو خبر بنائیں گے مبتدا کے لیے۔ وَإِذَا بَحَثْتَ، اگر آپ تلاش کریں، فی الطائفۃ الرابعہ، چوتھی قسم کی مثالوں میں یا چوتھی جماعت میں، رأیت بعد کل مبتدأ ظرف مکان او زمان، ظرف مکان جیسا کہ فوق، ظرف زمان یہ بھی گزرا ہے، وَأَنَّ الْفَائِدَةَ تَمَّتْ بِهَذَا الظَّرْفِ، اس ظرف کے ذریعے سے مبتدا نے فائدہ دیا، وگرنہ مبتدا کا فائدہ نہیں تھا۔ الْقِنْطَرَةُ عَلَى النِّيلِ، اگر ہم القنطرہ کہتے رہے اور بعد میں ظرف کا ذکر نہ کیا ہوتا تو فائدہ نہیں ہونے والا، فَيَكُونُ هُوَ الْخَبَرُ وَيُسَمَّى هَذَا أَيْضًا شِبْهُ جُمْلَہ، قاعدہ سمجھ لیں، كَمَا يَكُونُ خَبَرُ الْمُبْتَدَإِ مُفْرَدًا، جس طرح مبتدا کے لیے خبر مفرد ہوتا ہے، یکون جملۃ فعلیہ، تو جملہ فعلیہ بھی ہوتا ہے اور جملہ اسمیہ بھی ہوتا ہے، شبہ جملہ بھی ہوتا ہے، ظرفاً و جارن، شبہ جملہ سے مراد دو ہیں، شبہ جملہ دو قسم پر ہے، جس کو ظرف کہتے ہیں یا جار مجرور کہتے ہیں۔ قاعدہ، یجب، ضروری ہے، ان تشتمل جملۃ الخبر، کہ جملۃ الخبر یہ مشتمل ہو، علی ضمیر یربطها بالمبتدا، جملۃ الخبر میں ضمیر کا ہونا ضروری ہے جو لوٹ رہی ہو مبتدا کی طرف، تاکہ آپس میں مبتدا اور خبر کے درمیان ایک ربط قائم ہو کہ بھائی یہ جو خبر ہے یہ مبتدا کے بارے میں بات ہو رہی ہے، یہ کوئی نیا جملہ نہیں ہے۔ التمرین الثانی، اس کو لے لیتے ہیں، اجعل، ڈالیے، کل جملۃ من الجمل الآتیہ خبرا لمبتدأ یناسبها، ان پورے جملے کو آپ کیا بنائیں گے؟ خبر بنائیں گے، کیونکہ ہم خبر کی اس مثالوں کو پڑھ رہے ہیں جس میں خبر جملہ ہوتا ہے۔ ہم نے پہلے پڑھا تھا کہ مبتدا کے لیے خبر مفرد ہوتا ہے، وہ تو ہم نے پڑھ لیا، زید قائم، کتاب مفید، یا ہم کہتے ہیں کہ الماء بارد، پانی ٹھنڈا ہے، یہ تو ہو گیا۔ اب ہم خبر لے کے آ رہے ہیں، اور خبر وہ کہ جو جملہ ہو، تو ہم کہیں گے السمک یسبح فی الماء، السمک مچھلی، مبتدا، یسبح فی الماء، ہم سمک کے بارے میں، مچھلی کے بارے میں خبر دے رہے ہیں کہ وہ تیر رہا ہے پانی میں، یا الرجل یسبح فی الماء۔ آگے دیکھیں، یرفرف بجناحیہ، کہ پر مار رہا ہے، دونوں پروں سے اڑ رہا ہے، دونوں پروں سے اڑ رہا ہے۔ آپ سوچیں کیا ہو سکتا ہے، آپ یہاں پر لگا دیں، العصفور، چڑیا، العصفور یرفرف بجناحیہ، العصفور مبتدا، اس کے بارے میں ہم خبر دے رہے ہیں کہ وہ دونوں پروں سے اڑ رہا ہے۔ اسی طرح تمام مثالوں کو آپ ضرور کاپی میں اتاریں، اسے سمجھیے گا بھی۔ اب آتے ہیں ترکیب کی طرف۔ الظلم مبتدا، مرتعہ وخیم، جملہ اسمیہ خبر، یہ جملہ اسمیہ ہے، دیکھو یہ مرتع بھی اسم ہے، فعل نہیں ہے۔ دیکھیے، مبتدا مرفوع بالضمہ، مرتعہ مرتع مبتدا ثان مرفوع بالضمہ، والہاء مضاف الیہ مبنی علی الضم فی محل جر۔
وخیم خبر المبتدا الثانی مرفوع بالضمہ والجملۃ، یہاں سے بات شروع ہوگی، والجملۃ من المبتدا الثانی وخبرہ فی محل رفع خبر المبتدا الاول، یعنی آپ یہاں سے مرتعہ وخیم کو، اس کو آپ مبتدا اور خبر بنانے کے بعد دوبارہ خبر بناتے ہیں مبتدا الظلم کے لیے۔ آگے دیکھیے گا، الوسادۃ فوق السریر، الوسادہ مبتدا مرفوع بالضمہ، فوق ظرف مکان منصوب بالفتحۃ وهو خبر المبتدا، السریر مضاف الیہ مجرور بالکسرہ، تو فوق مضاف ہے، السریر مضاف الیہ ہے، دونوں مل کر کیا بنے؟ خبر الوسادہ کے لیے بنے ہیں۔ اسی طرح تمام مثالوں کو آپ دیکھ لیں اور اس کو دہرائے بھی اور اس کی ترکیب بھی کریں۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم۔